وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ، نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آدمی جب کسی بات کو بار بار سنتا ہے تو کبھی نہ کبھی دل میں بات اترتی ہے اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات نصیحت کی آدمی کرتا رہے، آج نہیں تو کل نہیں، کسی نہ کسی تو آدمی سوچے گا کہ مجھے ماننا چاہیے۔ دیوار پر بھی نصیحت کی بات لکھی ہو تو اسے بھی آدمی قبول کر لے، یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ پہلے بزرگ اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا مشہور ہیں، باقاعدہ کتاب آتی ہے وصایا ابی حنیفہ۔ انہوں نے کچھ وصیتیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کی، کچھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کی، کچھ اپنے بیٹے حماد کو نصیحتیں کی۔ اپنے بیٹے حماد سے کہا بیٹا 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھیں، ان میں سے 5 حدیثیں میں نے چنی ہیں، اگر تم ان پر عمل کر لو گے تو تمہارا پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ گویا اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتایا ہو۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو چننا، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حدیث ان کی نگاہ میں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ پہلی حدیث جو بخاری شریف کی بھی پہلی ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال پر جو ثواب ملتا ہے وہ نیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ عمل مکلف کرتا ہے، فعل غیر مکلف کرتا ہے۔ فعل جانور بھی کرتے ہیں، فعل مانے کام، ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ عمل وہ کام کہلاتا ہے جو نیت کے ساتھ کیا جائے، تو وہ انسان ہی کرے گا اور نیت کی وجہ سے اس کو اس پر اجر ملے گا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا برابر ہے۔ ہم کہو گے مولوی سونے کے بنے ہوتے ہیں کیا؟ وجہ ہوتی ہے کہ مولوی سوتا ہے، اس میں بھی نیت اس کی ہوتی ہے
کہ دین کا کام کر کے تھک گئے ہیں، جسم یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا اس جسم کو برباد نہیں کرنا۔ جیسے کہ ایک آدمی کے پاس اوزار ہو تو اوزار کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، بار بار اس کی اوور ہالنگ کرتا ہے تاکہ زیادہ دن تک اس کو استعمال کیا جا سکے۔ ایسے عالم سوتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، کچھ کھاتا ہے اس لیے تاکہ جسم محفوظ رہے اور اس سے زیادہ دن تک دین کا کام لیا جا سکے۔ اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے، کہ آدمی سوچے کہ یہ جسم میرے محبوب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اللہ کا دیا ہوا کیا ہے؟ تحفہ ہے، اور محبوب کی طرف سے جو تحفہ ملتا ہے آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اس لیے قدر کرتا ہے۔ تو عالم کا سونا اس لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنویں پہ نہا رہے اور ڈول پہ ڈول ڈالے جا رہے ہیں، 50 ڈول ڈال دیے۔ ایک جاہل کہنے لگا، دیکھیں مولوی کہتا ہے اسراف فضول خرچی نہ کیا کرو، یہ ڈول پہ ڈول ڈال جائے، یہ فضول خرچی نہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تو نہائے گا فضول خرچی ہے، میں نہاؤں گا فضول خرچی نہیں ہے۔ تو لو جی نکال لیا اپنے لیے مسئلہ کہ ہاں جی ہمارے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا تو نہاتا ہے، تیری نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جی ہماری نیت پاکی کی ہوتی ہے، صفائی کی ہوتی ہے بس۔ کہ ہاں تو تیرے لیے ایسے ڈول ڈالنا ناجائز ہے، اسراف ہے۔ اور میں جو نہا رہا ہوں گرمی کی وجہ سے کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو جائے، میری نیت یہ ہے، جسم ٹھنڈا ہو، دماغ ٹھنڈا ہو، جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک ڈول ڈالتا رہوں گا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اچھی طرح اطمینان سے کتابیں لکھوں گا، دین کا کام کروں گا، اس لیے میرا ڈول ڈالنا ثواب ہے، تیرا ڈول ڈالنا گناہ ہے۔ نیتی کو تو فرق ہے، تو نیت کے فرق سے بہت سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی دریا کنارے جا رہا ہے، ساتھ میں دوست بھی تھا، جو کنارے پہ چل رہا تھا وہ ناپاک تھا، بے وضو تھا۔ ایک جگہ پہ دوست نے کوہنی ماری اور گرا دیا دریا میں، وہ پورا کا پورا ڈوب گیا، پانی اندر بھی چلا گیا، تھوڑا بہت جسم سارا بھیگ گیا، ہاتھ پکڑ کے نکال لیا۔ بولو غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ غسل تو ہو گیا، ناک کے راستے سے دماغ تک پانی پہنچ گیا، منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچ گیا، تو غرارہ ورارہ سب ہو گیا، اس کا غسل ہو گیا، لیکن اس غسل پر ثواب نہیں ملے گا، اس وضو پہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت نہیں ہے، اس کی نہانے کی، وضو کرنے کی نیت نہیں تھی، اس نہانے پہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس نہانے کی وجہ سے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمل ہوگا ہی نہیں، ان کے نزدیک اگر بغیر نیت کے وضو کرے تو وضو ہی نہیں ہوگا سرے سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب آپ لوگ کہو گے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا نہ کرتے تو ایک ہی بات رہتی، یہ جھگڑ کے پریشانی میں ڈال دیا۔ آج کل لوگ جو ہیں ظاہر پسند اس قسم کے مسائل سے لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں کہ اماموں نے شریعت کو مشکل کر دیا، شریعت کو مشکل نہیں کیا، الحمدللہ آسان کیا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے، خلاف رحمت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اختلاف رائے کا ہوتا ہے، دل خلاف دل کا ہوتا ہے۔ رائے ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن دل سب کے متحد، دل ملے ہوئے ہیں، رائے میں اختلاف ہے۔ اور رائے کا اختلاف انبیاء میں ہوا، صحابہ میں ہوا، بعد والوں میں ہوا۔ ایک مسئلے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا فیصلہ کیا ابا نے؟ کہ یہ کیا، میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا، یعنی ان کے خلاف۔ جا کر کے جو مدعی مدعا علیہ تھے داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا تو یہ کہہ رہا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا جو کہہ رہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں نے فیصلہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔
اب آپ کہو گے فیصلہ تو ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ دونوں کی دلیل الگ ہے۔ انبیاء میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر کے جب ہتھیار اتارے تو جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار لیے، ہم فرشتوں نے تو اتارے نہیں۔ کیوں؟ کہ ابھی بنو قریظہ سے چڑھ کے لڑنا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا لا یصلین احدکم الا بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی یہاں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا، سب بنو قریظہ قبیلہ وہاں جا کے پڑھیں گے۔ صحابہ چل دیے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مغرب کا قریب بالکل، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے والا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض کہیں جی نماز قضا ہو جائے گی پڑھ لو، دوسرے کہہ رہے نبی نے کہا ہے بنو قریظہ میں پڑھو جا کے، قضا ہو جائے پڑھیں گے بھائی۔ اب صحابہ میں سے ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے راستے میں عصر پڑھ لی، دوسری وہ تھی بنو قریظہ میں قضا جا کے پڑھی۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہنچے تو صحابہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی ہم میں جھگڑا ہو گیا، کچھ نے تو آپ کی بات نہ مانی، راستے میں پڑھ لی، ہم نے بات مانی، ہم نے بنو قریظہ میں آ کے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ دونوں نے کیا کیا؟ فتویٰ جاری نہیں ہوا تھا کہ جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے نبی کی مخالفت کی، ان کی بھی نیت یہ تھی کہ نماز قضا نہ ہو۔ جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی ان کی نیت یہ تھی کہ نبی کے حکم پر جیسا ہے ویسا عمل ہو۔ تو صحابہ میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہوا۔ تو یہ اختلاف تو ہوتا رہے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، شاید آپ کی بات بالکل کلیئر ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے لا اتکلم منک الی حین، کہ میں نے اپنی بیوی سے قسم کھائی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا ایک حین تک۔ عربی میں حین کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں، زمانے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سے کہا تو میں اپنی بیوی سے کب تک بات نہیں کر سکتا؟ فرمایا قیامت تک بات نہیں کر سکتے، کبھی بات نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا دلیل؟ کہ دلیل قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری ذریت قیامت تک اس زمین میں رہے گی بسے گی، لہذا تم قیامت تک بات نہیں کر سکتے۔ اب اس بندے کو چین نہیں آیا، وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا۔ کہا جی عمر میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں بیوی سے حین تک بات نہیں کروں گا، تو کب تک بات نہیں کر سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 40 سال تک۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل قرآن میں ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں حین سے مراد 40 سال۔ اس نے سوچا 40 سال میں تو نمٹ لوں گا میں۔ وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ جی آپ بتائیں ہمارے مسئلے کا حل۔ میں نے کہا ہے بیوی سے لا تکلم منک الی حین، میں تجھ سے ایک حین تک بات نہیں کروں گا، کب تک بات نہ کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 سال تک۔ کا دلیل؟ کہ دلیل قرآن میں ہے توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ درخت پھل لاتا ہے 1 سال میں 1 مرتبہ، لہذا 1 سال تک تم بات نہیں کرو گے۔ کہنے لگا 1 سال بھی بڑا بھاری کام ہے، بیوی سے بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے کوئی اور حل نکلے۔ وہ حضرت علی کے پاس پہنچا، کہنے لگا جی اللہ کے نبی نے آپ کو باب العلم کہا ہے، میرا مسئلہ حل کر دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی میں نے بیوی سے کہا تو اس سے حین تک بات نہیں کروں گا، تو کب تک میں بات نہ کروں؟ تو میں شام کو کر لیے بات۔ کب کر لینا؟ شام کو کر لینا جا کے بات۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی الارض وعشیا وحین تظہرون، کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں۔ تو حین مانے یہاں پر کیا ہیں؟ صبح شام کے ہیں۔ اب آپ کیا کہو گے؟ یہ 4 صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوا دلیل سے بغیر دلیل کے۔ دلیل کو ہر ایک نے سامنے رکھا، ان کی نظر گئی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر گئی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر گئی قرآن کے اندر توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر گئی کہاں؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ ہر ایک اپنی دلیل کو سامنے رکھ رہا ہے، اور دلیل کو سامنے رکھ کر کے اس سے اجتہاد کرنا، یاد رکھیں غلطی بھی ہو جائے تو ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں المجتہد یخطی و یصیب، اجتہاد کرنے والے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وہ درستگی پر بھی پہنچا، درستگی پہنچے دوہرا ثواب، غلطی ہو جائے ایک ایرا ثواب کی محنت کی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ائمہ کا اختلاف اس نے امت کے ٹکڑے کر دیے اور امت کو پریشانی میں کھڑا کر دیا، نہیں، ائمہ کے اختلاف نے امت میں رحمت پیدا کر دی، امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اگر ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا تو امت کسی ایک مسلک پہ چلتی اور مشکل کھڑی ہو جاتی۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں، اور میں بات بارہا کہہ چکا ہوں آپ حضرات سے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ائمہ تو بہت سارے ہوئے، امام اوزاعی بھی تھے، سفیان ثوری بھی تھے، عبداللہ بن مبارک بھی تھے، اور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کی فقہ کیوں نہ چلی؟ انہی چار کی کیوں چلی؟ انہی چار کی فقہ کیوں چلی؟ باقی جو تھے ان کی کیوں نہ چلی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، اگر کسی آدمی کے مان لو 12 لڑکے ہیں، اس کی زندگی میں 8 مر گئے، وراثت کتنوں میں تقسیم ہوگی؟ 12 میں تقسیم ہوگی کہ 8 میں؟ 4 میں۔ 4 میں تقسیم اس لیے کہ 4 ہی بچے ہیں، باقی تو مر گئے۔ ایسی فقہیں بہت سی مرتب ہوئیں، اللہ کو منظور نہیں ہوا باقی فقہیں چلیں، تو وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئیں۔ 4 کے بارے میں اللہ کو منظور ہوا یہ چلیں، تو آج تک چل نہیں اور قیامت تک چلتی نہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، امت کے لیے آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو اس لیے ائمہ کا اختلاف یہ رحمت ہے، ائمہ کا اختلاف یہ زحمت نہیں ہے۔ آج کل کے بہت سے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے جاہل ائمہ سے ہٹ کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی کیا ہے مسجد بنا رہے ہیں کہ جی ہم ہیں سمجھنے والے، چپیدی کے شوربا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، عربی کو جانتے نہیں، اور زندگیاں علم دین میں لگائی نہیں، اور شروع ہو گئے کہ جناب ہم کیا ہیں، بہت بڑے علم کے جاننے والے اسلامی اسکالر ہیں۔ اسلامی اسکالر نہیں، اسلام کو برباد کرنے والے لوگ، تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور عجیب بات ہے، قوم بھی عجیب دیوانی اور پاگل ہے۔ کبھی آپ سے یہ ہوا کہ آپ کو سونے کی ضرورت ہو کہ ہمیں زیور بنوانا ہے، تو لوہار کے پاس گئے ہوں کہ جناب ہمارا ہار بنا دیں؟ جاتے ہیں لوہار کے پاس، وہ کہے گا ہم سے کھرپا بنوا لو، ہم سے ہار نہیں بنے گا۔ کبھی آپ جاتے ہیں درزی کے پاس تو اس سے جا کر کے کہیں جناب میرا چشمہ بنا دو، وہ کہے گا میرا کام کپڑے سینا ہے، چشمہ بنانا نہیں ہے۔ کبھی آپ انجینئر سے جا کے کہیں گے کہ جناب مجھے پان بنا کے کھلا دو، پان کی دکان کھولو، آپ کہیں گے ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، اس ماہر ہی سے سوال کیا جاتا ہے اور وہی اس سوال کا جواب دیتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ یہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو دین کا ماہر ہو اس سے ہی دین معلوم کیا جائے، جس نے دینداروں سے سیکھا ہو، اس نے اپنی زندگی دین کو حاصل کرنے میں اساتذہ کے ذریعے سے کھپائی ہو، اور استادوں نے اس پر اعتماد ظاہر کیا ہو کہ یہ ہے دین کا کام کر سکتا ہے۔ ہم لوگ 10-12 سال 15 سال مدرسوں میں لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہمیں اساتذہ اطمینان دلاتے ہیں کہ تم اس لائن کا کام کر سکتے ہو۔ ہم پڑھنے والوں میں بھی 10% وہ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں عالمیت کا کورس پڑھا سکتے ہیں، 10% سے زیادہ نہیں ہوتے، 10 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں،
5% ہوتے ہیں جو علماء کو، گرامر کو، عربی کو، تفسیر کو، حدیث کو پڑھا سکتے ہیں۔ 95% وہ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھا سکتے۔ 95%، 5% طبقہ ہوتا ہے پڑھانے والا۔ باقی جو ہیں مسجد کے امام بن سکتے ہیں، بیان سیکھ سکتے ہیں، باقی جو ہے نورانی قاعدے قرآن پڑھا سکتے ہیں، لیکن عربی گرامر کا پڑھانا، حدیث کا پڑھانا، قرآن کی تفسیر کا پڑھانا اور اسی طریقے سے فلسفے کا پڑھانا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ جو پڑھنے والے ان میں 5% ایسے ہوتے ہیں جو 10 12 سال 15 سال لگاتے ہیں، تب پڑھانے کے لائق ہوتے ہیں، تب ان کو دین کی کچھ سمجھ بوجھ صحیح طور پہ آتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہیں پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں ہے، خود اسٹڈی شروع کر دی، مطالعہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں خود ہی انہوں نے کیا ہے بیٹھ کر کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیا، اور امت کی گمراہی کا ایک نیا راستہ کھول دیا، نیا راستہ کھول دیا۔ اور امت کے جو جاہل لوگ ہیں، میں ان کو پڑھا لکھا نہیں کہتا، ایسوں کو جاہل کہتا ہوں، جو یہ تمیز نہ رکھیں کہ علم کس سے حاصل کیا جائے۔ بیمار ہو جائے، اگر آدمی آنکھ کا مریض ہو تو جا کر کے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائے گا، وہ نہیں کہے گا کہ جناب میں عام فزیشین کو دکھاؤں۔ اگر کسی کو کیا ہے چیسٹ کی بیماری ہو جائے تو چیسٹ اسپیشلسٹ کو جا کے دکھائے گا، وہ داڑھ والے کو نہیں دکھائے گا۔ داڑھ میں اگر کسی کے درد ہو جائے تو وہ جا کر کے کڈنی والے کو نہیں دکھائے گا، داڑھ والے کو دکھائے گا۔ یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین میں بات سمجھنے میں نہیں آتی کہ دین جا کر کے ہم دینداروں سے سیکھیں یا پروفیسروں سے سیکھیں گے، یا ان سے سیکھیں گے جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، یا ان سے سیکھیں گے جو دینداروں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، یا ان سے سیکھیں گے جنہوں نے دین کسی سے سیکھا نہیں، اور براہ راست ظالم کے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث سے مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تمہاری اوقات ہے، یہ حوصلہ ہے تمہارا کہ تم براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ لو اور اس سے مسائل کو نکال لو۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے قرآن کے واقعات کو سمجھنا، قرآن کی مثالوں کو سمجھنا۔ یہ سمجھنا عام لوگوں کے لیے بھی آسان ہے، آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان واقعات سے مسائل کو نکالنا، ان مثالوں سے مسائل کو نکالنا، اور جو مسائل کی آیات ہیں، تقریباً 600 آیات ہیں جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں، ان مسائل کا نکالنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ نکالے گا جس نے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو کھپایا ہو۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اپنے آپ کو گمراہی میں نہ ڈالو۔ اور یہ جو پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی لن ترانیاں ہانک رہے ہیں، ہانکنا کہوں گا، لن ترانیاں ہانک رہے ہیں اور بڑے بڑے اونچے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جب کسی عالم کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی زبان نہیں کھل پاتی، اس لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہماری اوقات ظاہر ہو جائے گی، ہم کتنے پانی میں۔ تو ان سے علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرو جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے، ان سے پوچھو مسائل کو۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی، لمبی ہو گئی، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور آدمی جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر فریج لاتا ہے، نیت کیا ہے کہ کھانا بنا کے رکھوں گا اور کافی دنوں تک گرم کر کے کھاتا رہوں گا۔ دوسرا آدمی فریج لاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ٹھنڈا پانی پسند تھا، میں ٹھنڈا پانی پیوں گا نبی کی سنت کے لیے، محلے میں پڑوس میں کسی کو ضرورت ہوگی اس کو بھی ٹھنڈا پانی دوں گا نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ پہلے کا فریج لانا دنیا ہے اور دوسرے کا فریج لانا دین ہے۔ اس کو فریج لانے میں بھی ثواب ملے گا، کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ نبی کی سنت کو زندہ کرنا، نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانا، یہ نیت ہے۔ آج کل کے لڑکے بڑی بڑی زلفیں رکھ رہے ہیں، دیکھا ہوگا، بات تو چوٹی ڈال لیتے ہیں بیچارے، اللہ انہیں ہدایت دے، لمبی لمبی زلفیں رکھ رہے ہیں۔ اب لمبی زلفیں رکھنا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر صرف حج اور عمرے میں مڑوایا، کبھی مڑوایا نہیں ہے۔ بال آپ کے یا تو کان کی لو تک ہوتے تھے، یا بیچ گردن تک ہوتے تھے، یا کندھے
بال آپ کے کندھوں کو چھو لیتے تھے، اتنے لمبے ہوتے تھے۔ یہ 3 طریقے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے۔ اب آج کل جوان بھی بال رکھ رہے ہیں، نبی کی سنت سمجھ لو، ہاں وہ بال رکھ رہے ہیں، کوئی ہیرو زیرو فاسق و فاجر قسم کا آدمی بال رکھ کے آیا ہوگا، اللہ جانے کون بدماش تھا ایسا، وہ آیا ہوگا، اس کی نقل میں رکھ رہے ہیں۔ اب اگر ان کی نیت یہ ہوتی کہ نبی کی سنت ہے اس لیے میں بال رکھوں گا، تو ان بال رکھنوں پر کیا ملتا انہیں؟ ثواب ملتا۔ لیکن نیت تو فاسق اور فاجر کسی کرکٹر یا کسی ڈانسر کی ان کی ہے، تو اب ثواب نہیں ملے گا، بلکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے انہی میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا شمار انہی فاسقوں فاجروں اور انہی بدکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیت کا فرق ہے۔ تو نیت سے اعمال آدمی کے کیا ہیں؟ اچھے بھی ہو جاتے ہیں اور برے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امت اس وقت جو ہے بدنیتی کا بھی شکار ہے، بے نیتی کا بھی شکار ہے۔ بدنیتی کا مطلب نیت خراب ہے، نیت کیا ہے؟ خراب ہے۔ اور بے نیتی مطلب اعمال امت کرتی ہے اور نیت کرتی ہی نہیں۔ آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نیت کیا ہوگی؟ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بس یہ نیت ہے۔ اب ایک بندہ جمعہ پڑھنے آ رہا، نیت کیا کرتا ہے کہ وضو کر کے کوئی آدمی گھر سے مسجد میں جائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ حرم میں احرام باندھ کے جا رہا ہے، اس لیے گھر سے وضو کر کے جا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہے راستے میں اگر کوئی ضرورت مند ملا، کسی کی مدد کرنا ہوئی تو مدد کروں گا۔ نیت کر لیتا ہے کیا کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزوں 1 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے جمعے کے دن، میں اس لیے جا رہا ہوں پیدل۔ نیت کرتا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا، سنت کے مطابق داخل ہوں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا۔ مسجد میں جا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آ کر کے مسجد میں خاموشی سے بیٹھے اور علمی حلقے میں بیٹھ جائے تو وہ طالب علم ہے، اور طالب علم کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھتے ہیں۔ یہ سب نیتیں کر رہا ہے، ساتھ میں نیت کرتا ہے کہ وہاں مسجد میں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں مدد کروں گا، لوگ بکثرت ملیں گے، لوگوں سے سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ یہ ساری نیتیں کرتے جا رہا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا، موقع ہوا تو تحیۃ المسجد بھی پڑھوں گا۔ اب اس نے 10 نیتیں کر لی، ان سب کا ثواب مل گیا، کیا کچھ نہیں، خالی مسجد میں ہی آیا ہے۔ نیت سب کی تھی، ان 10 کی 10 نیتوں کا اسے ثواب ملا، اور ایک آدمی آیا تو اسے ثواب صرف کیا ملا؟ جمعہ پڑھنے کا۔ نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل ایک وقت میں ایک ہوتا ہے اور نیت ایک وقت میں 10 آدمی کر سکتا ہے۔ تو ہم بدنیتی کا بھی شکار ہیں، بے نیتی کا بھی شکار ہیں، عمل کرتے ہیں نیت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے گھر میں خرچہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ نیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے رمضان میں سنائی تھی، 1 روپیہ وہ ہے جو آدمی کسی فقیر کو دے، 1 روپیہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے، 1 روپیہ وہ ہے جو کسی قیدی کو چھڑانے میں خرچ کیا جائے، 1 روپیہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ان میں سب سے زیادہ ثواب والا وہ روپیہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ اب نیت ہم کرتے ہی نہیں، نیت کرتے ہی نہیں کہ اس پہ ثواب ملے گا، اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے نیتی ہے۔ بے نیتی کی وجہ سے بہت سارے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بے نیتی ختم کرو، عمل میں نیت کو زندہ کرو۔ مشہور ہے نا کہ ایک اللہ والے کسی کے گھر گئے، پوچھا یہ کھڑکی کیوں لگائی؟ کہ ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ کیا گدھے کہیں کے، نیت یہ کرتا کہ مسجد کی اذان کی آواز آئے گی، تو کھڑکی لگانے میں تجھے ثواب ملتا، اور ہوا تو مفت میں آتی، ہوا تو آتی ہی، ادھر سے روشنی بھی آتی، لیکن اگر نیت یہ کرتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ثواب ملتا۔ تو اس لیے آدمی اعمال کو نیت کے ساتھ کرے، بے نیتی کے ساتھ نہ کرے، اور بد نیتی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اب ایک آدمی اچھا خوبصورت لباس پہنتا ہے،
خوبصورت چپل پہنتا ہے، نیت اس کی کیا ہے؟ نیت یہ ہے تاکہ میں اس حال میں رہوں، مجھے کوئی فقیر سمجھ کے پیسہ نہ دینے لگے، میں اپنا حال ایسا نہ ظاہر کروں لوگ سمجھے فقیر ہے اور لوگ بدگمانی کا شکار ہوں۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس لیے پہن رہا ہوں اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اس کی نیت یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمال پسند ہے، ترتیب پسند ہے، صفائی ستھرائی پسند ہے، اس لیے میں صاف ستھرا رہتا ہوں، اس لیے میں اچھا پہنتا ہوں۔ میں نے رمضان میں بتایا تھا، اعتکاف والے تھے ان کو، ایک صاحب ہیں روزانہ نیا جوڑا پہنتے ہیں، ابھی موجود حالت میں بنگلہ دیش کے، روزانہ نیا جوڑا پہنتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی، ایک صاحب نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ سستا پہنتے ہو، کتنے کا جوڑا بیٹھتا ہے؟ کہ 3000 کا۔ 3000 کا ایک جوڑا روزانہ پہنتے ہیں۔ جب ایسا کیوں کرتے ہو، روزانہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہ اللہ کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے، اس کے سامنے میں نیا کپڑا نہیں، لاکھوں کا کپڑا پہن کے کھڑا ہوں، اللہ کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے۔ کہ یہ پرانا کیا کرتے ہو، کہ یہ مت پوچھو، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب ایک آدمی روزانہ نیا جوڑا پہن رہا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، اس پہ بھی 100 ملے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرو اور اپنے عمل میں نیت تازہ کرتے رہو، بے نیتی کا، بد نیتی کا شکار نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔